بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 9th کلاس کی ترجمہ القرآن کا چیپٹر نمبر 7، ٹھیک ہے، جس کا عنوان ہے سورۃ النمل۔ جی چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ جی سورۃ النمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے، آپ احتیاطاً رکوع بھی یاد کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل کتنے رکوع ہیں۔ اس میں ٹوٹل 7 رکوع ہیں۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات اور کتنے رکوع ہیں، 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اس کا تعارف ہے۔ جی تعارف میں جو ہے یہاں سے سوال نمبر 1 کا جواب بن رہا ہے، یہ بھی چیز آپ نوٹ کر لیں گے کہ سورۃ النمل کو یہ نام کیوں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو نمل کا معنی چیونٹی ہے۔ اس سورت کی 18 آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النمل رکھا۔ بیچ میں کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، تو یہ آپ جو ہے وہ اسکپ کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ النمل پچھلی سورت یعنی کہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی سورۃ شعراء، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے اس کا خلاصہ ہے، یہ سے سوال نمبر 2 کا اپنا آنسر بھی جواب بھی بن رہا ہے کہ سورۃ النمل کا خلاصہ کیا ہے۔ تو سورۃ النمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان، یعنی کہ سورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد جیسے وحدانیت ہے، رسالت وغیرہ وغیرہ، اور جو کفر لوگ اختیار کرتے ہیں ان کا جو برا نتیجہ ہے اس کا بھی کیا ہے بیان اس سورت کے اندر جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جی اس میں سب سے پہلے تو اب یہ یاد کرنا ہے آپ نے کہ سورۃ النمل جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں یہ یاد رکھنا ہے، اس میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں یہ یاد رکھنا ہے، اور سورۃ النمل کی کون سی آیت میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، تو آیت نمبر 18 میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ اور جو ہے وہ سورۃ النمل جو ہے وہ کون سی صورت کے بعد فوراً نازل ہوئی، تو آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ سورۃ النمل جو ہے وہ سورۃ شعراء کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس کے مضامین کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ النمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی، یعنی کہ سورۃ کے نمل کے آغاز میں سٹارٹنگ میں قرآن مجید سے جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی کون کون سی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، یعنی کہ سارے کے سارے یہ جو نبی تھے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ایمان کی دعوت کیسے دی، یہ سب کے سب کیا ہے ان کے جو واقعات ہیں ان کو کیا ہے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ سوال نمبر 4 کا جواب بن رہا ہے، تو آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے، سوال نمبر 4 یہ کہ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کس طور پر آیا ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ لیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا، یعنی کہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کن کے بیٹے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت سے نوازا ہے، حکومت سے نوازا ہے، شان و شوکت سے نوازا ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ پوری روئے زمین کی جو ہے وہ بادشاہت بھی عطا کی گئی، دولت، حکومت، شان و شوکت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو نوازا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سے معجزات عطا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ آپ سوال نمبر 4 کا جواب جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کی گئیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں ان کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسی نشانی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان سن کے جو ہے کیا ہے اس پر ایک اثر ہو، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور کیا ہے قدرت کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں، یہ چیزیں ان کو کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النمل کے آخری رکوعوں میں
سورۃ النمل کے آخری دو رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کیا ہے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کی علامات اور اس کے دلائل اور اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام پر سورت کا اختتام فرمایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیے تو مجھے کیا ہے رب تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس کا جا کے جواب دینا پڑے گا۔ جو شخص جو ہے وہ اپنا آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح گناہوں سے بچ جاؤں، کیونکہ جب میں گناہ کروں گا تو مجھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں MCQs دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے کن کے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت اور شوکت سے جو ہے وہ کس نبی کو نوازا تھا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اس چیپٹر میں تو آپ کو بالکل آسان لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب پوری بک کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا جب سالانہ پیپر ہوگا تو پھر وہاں سے یہ اگر سوال پوچھا جائے کہ اپنا کس نبی کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا ہوتا ہے، پھر بندہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے بڑی غور سے توجہ سے یاد کرنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ہے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے کون تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سورۃ النمل کے آخری دو رکوعوں میں کس چیز کا بیان ہوا ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سورت کے آخری دو رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال، قیامت کے اچھے برے دن، اچھے برے لوگ، ان کا کیا انجام ہو، یہ سارا کے سارا کیا ہے سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ چلیے ہم اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف آتے ہیں۔ مطلب سورۃ نمل کا مطالعہ کرنے سے جو اہم علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ۔ نمبر 1 پہ تو نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ سورۃ نمل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں علم کیا ملتا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آخرت پر یقین رکھنا ہی اصل کامیابی ہے، یعنی کہ جب انسان آخرت پر یقین ہی نہیں رکھے گا تو وہ گناہوں سے کیسے بچے گا۔ جب ہم آخرت پر یقین رکھیں گے تو ظاہری بات ہے گناہوں سے بچیں گے۔ تو یہاں سے سوال نمبر 3 کا جواب اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ سورۃ النمل کے 2 علمی اور عملی نکات لکھیں۔ تو مجھے جو آسان لگے میں نے صرف ان پہ نشانات لگوائے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کو جو آسان ہو ان میں سے آپ وہ جو ہے وہ 2 علمی اور 2 عملی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاری، ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی کیا ہے اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہماری تمام ذہنی، جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی کہ ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست جو ہے وہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کی توفیق بخشی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کو فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رب ہی ہے جو کہ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو انسان کے آنکھوں سے ایک آنسو قطرہ گرنے سے پہلے جو ہے وہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو انسان کو جو ہے وہ ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آج تو حالات بہت مشکل ہو گئے، جب تک حرام نہیں کھائیں گے ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوگا، حرام نہیں کھائیں گے تو ہم بچوں کو کیسے کھلائیں گے، یہ ان کی کم ذہنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے کیا کیا، حرام کھا کے رب کو ناراض کر دی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم حلال کھائیں گے تو رب تعالیٰ ہمیں اور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ سے یقین اٹھ گیا نا ان لوگوں کا، تو کیا ہے ہمیں رب تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حق کا انکار کرنے والوں مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ شخص جو اس نے حق کا انکار کر دیا ہے وہ ایسے سمجھے کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہرا ہے، اس کو کوئی سن ہی نہیں رہا،
وہ اندھا ہے، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ قرآن مجید ہے کسی قسم کی کوئی نصیحت ہی نہیں حاصل کر رہے۔ اسی طرح جو ہے دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے خبردار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، جو دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوب خبر ہے، اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ نہ سوچا کریں کہ جو ہے وہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں رب دیکھ رہا ہے، سمجھ میں آئی، ہمیں رب دیکھ رہا ہے۔ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ یار میں گناہ کرنے لگا ہوں اور مجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر کیا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں خوف ہو، ڈر ہو کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، میرا تو رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھے اس کے علمی اور عملی نکات۔ اسی طرح اس میں ہم MCQs دیکھ لیتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھنا کیا ہے اصل کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، کیا گزارنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لاچار لوگوں کی کون فریاد سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النمل کے مطابق حق کا انکار کرنے والوں کی مثال کیسے دی گئی؟ سورۃ النمل میں حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں، جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا جی پہلی صورتوں جو سورۃ شعراء کی طرح اس صورت کا بھی کوئی بھی، میں نے سورۃ شعراء میں آپ کو بتایا تھا کہ جن اپنا صورتوں کے اپنا ترجمے جو ہے وہ آیات مخصوص کی گئی ہیں، ان میں کیا ہے یہ صورتیں شامل نہیں ہیں، سورۃ نمل شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ سورت یہ جو ترجمۃ القرآن ہے 9 کا، اس کی سورت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یعنی کہ سورۃ مریم سے سورۃ فرقان تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ والی سورۃ الاحقاف جو ہے یہ ترجمے میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ باقی کوئی صورت جو ہے اس کا تو بامحاورہ ترجمے کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، اور جو ہے وہ الفاظ معنی کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے۔ تو ترجمہ جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ ایک نظر پڑھ لینا ہے لازمی، کوئی نہ کوئی اس میں سے بات پوچھی جا سکتی ہے، ویسے یہ سلیبس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کی MCQs نکالتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ تو اس کے اینڈ پہ یہ دیکھیں دعا بھی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دعا بھی یاد کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اس کے MCQs کی طرف۔ تو نمبر 1 پہ ہے نمل کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے سب جانتے ہوں گے کہ نمل کا معنی کیا ہے، چونڈی، کیڑی۔ سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی ذکر کس کا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دین کی دعوت دینے والوں کو خبردار کیا گیا ہے، کس میں خبردار کیا گیا ہے؟ اپنا قرآن مجید کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ سورۃ النمل کے شروع میں لوگوں کی صفات بیان کی گئی جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، کس سے حاصل کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارا فیصلہ فرمائے، ہمارا فیصلہ ہوگا کب ہوگا؟ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سوالات ہیں، سوالات کے جو ہے وہ میں نے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نشانات لگوا دیے ہیں، اب وہاں سے دیکھ کے آپ جو ہے ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سورۃ النمل پر ایک مفصل یعنی کہ تفصیل کے ساتھ ایک مضمون لکھیں۔ تو آئیے ہم اس کے سٹارٹنگ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے لانگ سوال جو ہے وہ کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ جی یہاں پہ آپ آ چکے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ تفصیلی جو سوال ہوتا ہے لانگ، اس کے آپ ٹائٹل لازمی یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل جب آپ کے زیادہ بن جائیں گے تو آپ کو کیا ہے نمبر لینے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی، آپ کا لانگ بہت ہی اچھا بن جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل دینا ہے تعارف کا، اس میں آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وجہ تسمیہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہیڈنگ دینی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہاں تک، اور پھر کیا یہاں تک آپ نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، خلاصہ جو ہے وہ یہاں سے آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مضامین کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اس میں لکھنا ہے مومنین کی صفات۔ یہاں پہ دیکھیں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو مومنین کی صفات جو ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے کہ جب قرآن مجید ان کی طرف آیا تو وہ کیا ہے ان پر ایمان لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کا کردار، نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے یہ دینی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے یہ دینی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، یا آپ نے اپنا شارٹ کوسچن میں تو ویسے یاد کیا ہوگا، تو آپ نے کیا ہے لانگ میں بھی آپ نے اس کے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وادی نمل
کا قصہ، اس میں آپ لکھ دیں گے، یہ زبانی لکھ دیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جائیں، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ آپ کو روند نہ دے، کچل نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چونٹیوں کی بات جو ہے وہ اپنا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی وجہ سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے بسم اللہ کا بیان، تو پورے قرآن مجید میں بسم اللہ ایک بار اور سورۃ نمل میں جو ہے وہ سورۃ بسم اللہ جو ہے وہ 2 بار آتی ہے، یہ ہیڈنگ دے دیں گے۔ اور اینڈ میں آپ دے دیں گے آخرت کا بیان، تو یہاں سے آپ لکھ دیں گے سورۃ نمل کے آخری 2 رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ میں آپ لکھ دیں گے علمی اور عملی نکات، یہ آپ نے ویسے ہی یاد کیے ہوں گے، 2 علمی اور 2 عملی نکات لکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ لانگ بن جائے گا، اور بہت اچھا لانگ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے انشاءاللہ پورے کے پورے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہوگا، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔